وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. صلوات. عزیزان محترم، ہدایت اور عقائد اسلامی کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج وہ سلسلہ گفتگو اختتام پذیر ہو رہا ہے. پچھلی ساری تقریروں کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ انسان ساری مخلوقات میں صاحب عقل تھا، اس لیے پروردگار نے ہدایت کی ذمہ داریاں انسانوں پر پوری فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. عقل وہ بنیادی جوہر ہے جو انسان کو ہدایت کی طرف بھی لے جاتا ہے اور انسان کو گمراہی کی طرف بھی لے جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہدایت کرے تو کون کرے، ہدایت کون کرے. سورہ یونس میں پروردگار نے انسان کی نفسیات سے ایک سوال کیا، 10واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس سورہ کی 35ویں آیت. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. انسانوں یہ بتلاؤ کہ تمہارے پاس دو شخص آتے ہیں، ایک وہ ہے جو ہدایت کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، دوسرا وہ ہے جو خود ہدایت کا محتاج ہے. تو تم پیروی کس کی کرو گے، ہدایت کرنے والے کی یا محتاج ہدایت کی؟ تو اصول دیا قرآن مجید نے کہ ہدایت وہ کرے جو خود محتاج ہدایت نہ ہو. خفتہ کیکولت بیدار جو سویا ہوا ہو وہ دوسرے سوئے ہوئے کو جگا نہیں سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ جو منصب ہدایت پر فائز ہو وہ خود پہلے سے ہدایت یافتہ ہو. لیکن ایک عجیب مسئلہ ہے، بھائی توجہ کیجیے گا اور یہ تمہیدیں کسی منزل پر آپ کے کام آ جائیں گی. دیکھو، انسان کی جتنی بھی حاجتیں ہیں، پیاس، بھوک، رہنے کے لیے زمین، غلہ، ان ساری حاجتوں کو پروردگار نے اس مصلحت کے ساتھ پورا کیا ہے کہ پیاس بعد میں پیدا ہوئی، پانی پہلے پیدا ہوا. پیاسے کے ساتھ رہے گا، پیاسا چلا جائے گا، پانی رہ جائے گا. یہ بات تو آج ہو گئی نا کہ دیکھو، پیاس تمہاری احتیاج ہے اور وہ احتیاج پوری ہوتی ہے پانی سے. تو پانی کو پہلے پیدا کیا، انسان کو بعد میں پیدا کیا. انسان چلا جائے گا، پانی رہ جائے گا. انسان کی احتیاج ہے اللہ نے غلے کو پہلے پیدا کیا، انسان کو بعد میں پیدا کیا. انسان چلا جائے گا، غلہ رہ جائے گا. سانس لینے کے لیے انسان کی احتیاج ہے ہوا کو پہلے پیدا کیا، انسان کو بعد میں پیدا کیا. انسان چلا جائے گا، ہوا رہ جائے گی. تو اس کا قانون یہی ہے کہ جس چیز کی تمہیں احتیاج ہو
وہ پہلے سے موجود ہو، تمہارے ساتھ چلتی رہے، تم چلے جاؤ اور وہ چیز باقی رہ جائے۔ ہدایت انسان کی سب سے بڑی احتیاج ہے، اس لیے حاجی پہلے ہوگا، انسان بعد میں ہوگا، انسان چلا جائے گا، حاجی باقی رہ جائے گا۔ وہی اصول ہے۔ دیکھو اللہ کی فطرت تبدیل نہیں ہوتی، فطرت اللہ کی فطر اللہ صلی لا تبدیل لخلق اللہ، جو تمہاری مادی احتیاجات کے لیے کیا اللہ نے، وہی تمہاری روحانی حاجت کے لیے کیا۔ حاجی پہلے، انسان بعد میں، انسان چلا جائے، حاجی باقی رہ جائے۔ بھائی یہی سبب ہے کہ امام موسی کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق۔ اللہ حالی کو مخلوقات سے پہلے خلق کر چکا، مخلوقات کے ساتھ رکھے گا، مخلوقات چلی جائے گی، حالی باقی رہ جائے گا۔ پروردگار نے تلخیص ہے نا، پچھلی ساری تقریروں کی تلخیص ہے، تو اب پروردگار نے سلسلہ ہدایت کو قائم کیا اور یہ کہہ کے قائم کیا کہ کان الناس امتن واحدتن فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ انسان کا ابتدائی دور تھا، بڑے کو ترجمہ کر رہا ہوں، کان الناس امتن واحدتن فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ انسانیت کا ابتدائی دور تھا اور اللہ نے انبیاء بھیجے بشارت دینے کے لیے، نذارت دینے کے لیے۔ بشارت کے معنی خوشخبری سنانا، نذارت کے معنی ڈرا دینا۔ احمق سے احمق انسان بھی اپنے نفع نقصان کو سمجھتا ہے، جس کے پاس عقل نہ ہو وہ بھی اپنے نفع اور نقصان کو سمجھتا ہے۔ تو بھائی بشارت اور نذارت کے لیے انبیاء کو بھیجا کہ بتلائے کہ تمہارا نفع کی چیز میں، تمہارا نقصان کی چیز میں۔ تو اب انبیاء لگاتار آئے اور اس شان کے ساتھ آئے کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ہم نے نبی اور رسول اس لیے بھیجے کہ وہ تمہارے درمیان آئے اور تم ان کی اطاعت کرو۔ بھائی بہت توجہ رکھنا، اب رشتہ سامنے آ رہا ہے نبی کا اور امت کا، اور یہی روکوں گا تمہید کو۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ تم ان رسولوں کی اطاعت کرو۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو اب دو رشتے ہیں، امت کا نبی سے، نبی کا امت سے۔ نبی کا رشتہ امت سے ہدایت کا رشتہ ہے، اور امت کا رشتہ نبی سے اطاعت کا رشتہ ہے۔ بھائی بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا، لیکن یہ تمہید اب اس مرحلے فکر سے آگے نہیں جائے گی۔ بھائی اسے کرنی ہے ہدایت نبی کو، اور تمہیں کرنی ہے اطاعت، اور اس کی اطاعت کا دائرہ اتنا بڑا ہے کہ سلیمان علیہ السلام چھوٹے نبی ہے، بڑے نبی نہیں ہے، لیکن اطاعت کے دائرے کو دیکھو۔ وہ تفقد الطیر، سورہ نمل، وہ تفقد الطیر، سلیمان اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے اور اس دربار میں پرندے سایہ کیے ہوئے سلیمان کے سر کے اوپر۔ بھائی دیکھنا کس شان کے ساتھ قرآن نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ سلیمان اپنے دربار میں، پرندوں نے سلیمان کے پورے دربار پہ سایہ کیا ہوا ہے۔ کہیں سے دھوپ چھن کے سلیمان کی قبا پہ آئی، تفقد الطیر، سلیمان نے اوپر دیکھا اور دیکھا کہ پرندہ غائب ہے۔ ایک پرندہ، کہانی نہیں ہے، قرآن ہے، ایک پرندہ غائب ہے۔ تفقد الطیر، کہانی نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ کالا مالیا لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین۔ بھئی یہ ہدہد کہاں غائب ہو گیا؟ یہ ہدہد نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ بھائی توجہ رکھنا، لأذبحنه او لأعذبنه عذابا شدیدا او لیاتینی بسلطان مبین۔ یہ میری اجازت کے بغیر میرے دربار سے کیسے چلا گیا؟ اس کو عذاب میں مبتلا کروں گا،
اسے ذبح کر دوں گا ورنہ اپنے جانے کا جواز نہ ہے. بھائی اب دیکھنا دربار ہے نبی کا, دربار ہے نبی. بات میرے سننے والوں تک بات پہنچ گئی. دربار ہے ایک نبی کا اور گیا ہے ایک پرندہ. بھائی توجہ رکھنا, انسان نے نبی کو نہیں چھوڑا, پرندے نے چھوڑا ہے, اور میدان میں نہیں چھوڑا, دربار میں چھوڑا ہے. لیکن اس نے نبی نہیں تھا, کیونکہ نبی کی اجازت نہیں تھی, اس لیے نبی کو جلایا گیا. اور نبی نے یہ آواز دی کہ لأعذبنہ عذابا شدیدا, میں اسے شدید عذاب میں مبتلا کر دوں گا. تو جو اس نے نبی کے بغیر نبی کا دربار چھوڑ دے وہ نگاہ قرآنی میں واجب القتل ہے یا نہیں؟ بھائی اب سلیمان تک بات آ گئی ہے تو بس دو چار جملے سنتے جاؤ, اور یہ جملے ذہن کے اندر محفوظ ہو جائے. بھائی اسی سیاق و سباق کے جملے ہیں. سلیمان چلے, دربار پرواز کرتا تھا, سلیمان کی بساط پرواز کرتی تھی. سلیمان چلے, ایک منزل پر سلیمان اترے, سلیمان کی فوج بھی سوار ہوئی, سواریوں پر سلیمان خود بھی گھوڑے پہ سوار ہوئے. گھوڑوں کے بڑے شوقین چاہتے تھے سلیمان, اور قرآن نے ان کے گھوڑوں کا تذکرہ بھی کیا ہے. اب یہ پوری فوج وادی النمل کی طرف جا رہی ہے. حتی اذا آتا الی وادی النمل, جب ایک ایسی وادی میں یہ فوج پہنچی. بھائی سننا, اس لیے سننے کے قابل یہ جملہ ہے, قرآن بول رہا ہے. جب یہ پوری فوج سلیمان کی ایسی وادی میں پہنچی جو چونٹیوں سے بھری ہوئی تھی, وادی النمل چونٹیوں کے بعد جو چونٹیوں سے بھری ہوئی تھی. قالت نملۃ, ایک چونٹا بولا, یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم حتی لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا. چونٹے نے کہا اے چونٹیوں, اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچلتا ہوا گزر جائے اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہو. اب اس سے زیادہ انسانیت کیا ذلیل ہوگی کہ ٹوٹا عقل انسانی پہ اعتراض کر رہا ہے. جانا آگے. اس قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم حتی لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. بھائی آیت کے ترجمے کو پوری توجہ سے سن رہا. چونٹا بولا, چونٹا اپنے بلوں میں جاؤ, اپنے سوراخوں میں جاؤ. سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر دونوں, سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچلتے ہوئے نہ گزر جائے, اور سلیمان اور ان کے لشکر کو شعور بھی نہ ہو. ہوا نے یہ آواز سلیمان کے کان تک پہنچائی. فتبسم, یہ سن کے سلیمان مسکرائے, ضاحکا پھر ہنس دیے. بھائی اس میں ہنسنے کی بات کیا تھی؟ بھائی بہت توجہ رکھیے گا, بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں میں. جیسے ہی جانور کی بات ختم ہوئی, فتبسم, سلیمان مسکرائے, ذائقہ ہنس دیے. تو اس میں ہنسنے کی بات کیا تھی؟ تو ہنسنے کی بات یہ تھی کہ جو عقل نبوت پر الزام لگائے وہ جانور نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ یہ چھوٹے نبی کا اقتدار ہے, یہ چھوٹے نبی کی حیثیت ہے. تو اب جس کی نبوت کو قیامت تک جانا ہے,
بلے آیا میں اس مرحلے پر جس مرحلے کے لیے یہ ساری تدبیر تھی، جس کی نبوت کو قیامت سے ہمکنار ہو جانا ہے، اس کی نبوت کی اللہ کتنی حفاظت کرے گا بھائی. اسی لیے آزا کے لیے آواز دی. سنتے چلے جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان لانے والوں، نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. عجیب آیت ہے. اے ایمان لانے والوں، اے ایمان لانے والوں، میرے محمد سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ نماز روزے سب باطل ہو جائیں گے. تو اگر اپنے ہاتھ کو نبی کے مقابلے میں کنٹرول میں رکھو تو سورہ حجرات میں حکم دیا اعضاء و جوارح کو کنٹرول میں رکھو. ہو سکتا ہے کوئی کنٹرول میں رکھے لیکن دل میں نبی کی عزت نہ ہو، تو سورہ نساء میں آواز دی. چوتھا سورہ اور 64ویں آیت. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. حبیب خدا کی قسم، اللہ اپنی قسم کہہ رہا ہے، فلا وربک، محمد تیرے رب کی قسم، یہ زبانی کلمہ پڑھنے والے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوں گے جب تک آپس کے جھگڑوں میں تجھ سے فیصلہ نہ کروائے. عجیب بات ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. بھائی توجہ رکھنا، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک آپس کے جھگڑوں میں تجھ سے فیصلہ نہ کروائے. تو شرط اسلام یہ ہے کہ اپنے جھگڑوں میں محمد سے فیصلہ کرواؤ. تو اگر کوئی خود محمد سے جھگڑ بیٹھے، عجیب بات ہے. فیصلہ کرواؤ اپنے جھگڑوں میں، اپنے آپس کے تنازع میں محمد سے فیصلہ کرواؤ. اور دیکھو جب محمد فیصلہ کر دے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، تو اس کے فیصلے پر کھلے دل سے راضی ہو جانا. بھائی یہ مت کہنا کہ ام سلمہ کو زیادہ کیوں چاہتا ہے، مجھے کم کیوں چاہتا ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اور نبی کے آگے اپنے سر تسلیم کو خم کر دو. تو سورہ حجرات میں تھا اپنے پورے جسم کو نبی کے لیے جھکا دو. سورہ نساء میں آواز دی اپنے دل کو نبی کے لیے جھکا دو. اور اب ایک مرتبہ سورہ حشر میں ارشاد فرمایا میرا محمد اگر سمجھ میں آ گیا تو میری بات مکمل ہو گئی. میرے محمد کے لیے سورہ حشر میں کہا 59واں سورہ اور 8ویں آیت وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو دے دے اسے لے لو. بھائی توجہ رکھنا، رسول جو دے دے اسے لے لو، اور رسول جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. رسول جو دے دے وہ لے لو. یہ نہیں کہا کہ جو رسول مانگے وہ مت دینا. آیت یہ ہے کہ جو رسول دے دے وہ لے لو. یہ نہیں کہا کہ جو مانگے مت دینا. بھائی اگر زندگی میں قلم مانگنے وہ بھی دے دینا، اور اگر آج رسالت مانگنے وہ بھی دے دینا. میں نے رحمت دی. یہ وہ سورہ حجرات کی منزل، وہ سورہ نساء کی منزل، یہ سورہ حشر کی منزل. اور اب اپنے حبیب کا تعارف کرایا. سورہ آل عمران 3 سورہ اور آیت کا نشان 141 وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم وما محمد. پوری آیت میں نے نہیں پڑھی. وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے، محمد کچھ نہیں ہے. دیکھو پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں. وما محمد الا رسول، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. دیکھا
وما محمد، محمد کچھ نہیں ہے، الا رسول، وہ فقط رسول ہے۔ اب اس جملے کی ٹھار اگر سمجھ میں آ گئی تو میری آج کی محنت مکمل ہے۔ بھائی اب میں پوچھتا ہوں اپنے سارے سننے والوں سے کہ یہ قرآن نے کیا کہہ دیا کہ محمد کچھ نہیں ہے، بس میرا رسول ہے؟ کیا محمد عبداللہ کا بیٹا نہیں ہے؟ کیا محمد عامرہ کا بیٹا نہیں ہے؟ کیا میرا نبی محمد رسول اللہ عبد المطلب کا پوتا نہیں ہے؟ کیا فاطمہ کا باپ نہیں ہے؟ کیا علی کا بھائی نہیں ہے؟ کیا ازواج مطہرات کا شوہر نہیں ہے؟ کیا ابو طالب کا بھتیجا نہیں ہے نا؟ بھائی رشتے ہیں یا نہیں؟ میرا نبی دیکھو دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ایک زمین کا رشتہ ہے، ایک زبان کا رشتہ ہے، ایک خونی رشتہ ہے، ایک سببی رشتہ ہے، ایک تعلیم و تدریس کا رشتہ ہے، ایک ملازمت کا رشتہ ہے۔ تو کتنے رشتے ہیں جو انسان دنیا میں لے کے آتا ہے نا؟ اب میرا محمد مکی ہے، مدنی ہے، عربی ہے، قرشی ہے، بتائی ہے، ابتئی ہے، تہامی ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، آمنہ کا بیٹا ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے، فاطمہ کا باپ ہے، علی کا بھائی ہے، حسنین کا نانا ہے، ازواج مطہرات کا شوہر ہے یا نہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، وما محمد، محمد کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا بیٹا نہیں ہے، کسی کا بھائی نہیں ہے، کسی کا شوہر نہیں ہے، کسی کا بھتیجا نہیں ہے، وہ فقط میرا رسول ہے۔ تو سارے رشتے توڑ دیے، اپنے سے اللہ نے رشتہ جوڑا۔ بھائی اب رک جانا، سارے رشتے توڑ دیے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا بیٹا نہیں ہے، کسی کا بھائی نہیں ہے، کسی کا شوہر نہیں ہے، ابو طالب کا بھتیجا نہیں ہے، عبد المطلب کا پوتا نہیں ہے، فاطمہ کا باپ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو پروردگار کیا ہے؟ رسول، وہ فقط ہمارا رسول ہے۔ تو ساری دنیا سے رشتے توڑے، اپنے سے اللہ نے محمد کا رشتہ جوڑا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب ایسا محمد، وہ توجہ رکھنا، ایسا محمد جو فقط رسول ہے، اگر بیٹی کو لے کے کھڑا ہو جائے تو باپ کھڑا نہیں ہوا، رسالت کھڑی ہوئی۔ اگر بھائی کو کندھے میں بلند کرے تو بھائی نے بلند نہیں کیا، رسالت نے بلند کیا۔ اگر چچا سے مدد مانگے تو بھتیجے نے نہیں مانگی، رسالت نے مدد مانگی۔ اور اگر کسی زوجہ سے ناراض ہو جائے تو شوہر ناراض نہیں ہوا، رسالت ناراض ہو گئی۔ عجیب مسائل ہے اور عجیب مسائل ہے۔ اب وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے، وہ فقط ہمارا رسول ہے۔ آگے پڑھوں، افا ان ماتا اور قتل انقلبتم علی اعقابکم، قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن ہے اللہ کا کلام۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو مسلمانوں، اگر محمد اس دنیا سے چلا گیا تو تم سب مشرک ہو جاؤ گے۔ دیکھو ایک ہی سانس میں دو باتیں کہی ہیں، محمد رسول ہے اور اگر محمد چلا گیا تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ رسول تو گئے، باقی گئے، رسول یثرب کی سرزمین میں پوشیدہ ہو گئے، تو کیا لوگ پھر دین اسلام کے باقی نہیں رہے؟ سب مشرک ہو گئے، سب مرتد ہو گئے؟ بھائی ہے نا سوچنے والی بات۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد اگر چلا جائے تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اور ہماری تاریخوں نے لکھا، ہمارے مشاہدے میں یہ بات آئی کہ محمد گئے، ہم مشرک نہیں ہوئے۔ تو اب قرآن سچا ہے یا ہمارا مشاہدہ سچا ہے؟ بھائی ہے خان غور بات، اعتراض قرآن پہ ہو گیا یا نہیں؟ بھائی یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن نے کہا تھا کہ اگر محمد چلا گیا تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ بھائی ہر صدی میں مسلمان بڑھتے رہے، مشرک نہیں ہوئے، تو یا تو آیت کی صداقت کا انکار کر دو اور یا پھر مانو کہ محمد گیا نہیں، ایک گیا دوسرا آیا، دوسرا گیا تیسرا آیا، اور ایک محمد آج کل موجود ہے۔ میرے محترم سننے والوں تک
میسج پہنچ گیا نا. ایک محمد آج تک موجود ہے بھائی, اسی کا نام ہے مقام منیت. دیکھو یہ اصطلاح بہت پرانی ہے, منیت. یہ میں نے لفظ کہاں سے بنایا؟ میں نے نہیں بنایا ہے, علماء نے اس لفظ کو لکھا ہے. مقام منیت. یہ منیت کا مقام کیا ہے؟ علی منی وانا منہ, حسن منی وانا من حسن, فاطمۃ بضعۃ منی, حسین منی وانا من حسین. بھائی بہت توجہ رکھنا. علی منی, علی مجھ سے ہے. وانا منہ, میں علی سے ہوں. حسن منی, حسن مجھ سے ہے, میں حسن سے ہوں. حسین منی, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. بھائی یہی ہے نا. بھائی توجہ رکھنا. تو بھائی بہت توجہ رکھنا. رسول سے علی, رسول سے حسن, رسول سے حسین. بس یہی روک رہا ہوں اور اپنے سننے والوں کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی بہت توجہ رکھنا. ازواج رسول کی, اصحاب رسول کے, امت رسول کی, علی رسول سے, رسول کے نہیں. بس کچھ بات واضح ہوئی. ازواج مطہرات, صحابہ کرام, امت مرحومہ. میں توجہ رکھنا. ازواج رسول کی, اصحاب رسول کے, امت رسول کی, علی رسول سے, حسن رسول سے, حسین رسول سے. تو یہ سے اور کے میں فرق کیا ہے؟ بھائی جب غیر کا تذکرہ کیا جائے گا تو کے ساتھ کیا جائے گا, جب آپ لوگوں کا ذکر ہوگا تو سے کے ساتھ ہوگا. مقام منیت سمجھ میں آ گیا. یہ منی قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے. دیکھو رسول, میرا رسول کوئی لفظ مصلحت کے بغیر استعمال نہیں کرتا. بھائی کسی اور کے لیے دکھلا دو منی, منی علی, فاطمہ, حسن, حسین, ان کے علاوہ کسی اور کے لیے دکھلا دو. اگر ملے گا نا تو کل ملے گا سلمان و منا حضرت ہے. وہاں منا منی نہیں ہے, منا ہے, منی نہیں ہے. بیٹا جو ہے نا, تو اب منی کے معنی کیا ہے؟ قرآن کی طرف واپس چلو. ابراہیم نے کہا فمن تبعنی فإنہ منی, جو میرا مکمل اتباع کرے وہ مجھ سے ہے. تو علی و فاطمہ اور حسن و حسین کو اتباع مکمل کا نمونہ بنا کر پیغمبر دنیا والوں کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ بھائی یہ ہے منیت والے. بہت توجہ رکھنا, بہت توجہ رکھنا. اس لیے کہ جانا مجھے آگے منیت سمجھ آ گئی, سمجھ آ گئی نا منیت. اس منیت کو ذہن میں رکھنا. اور اب میں واپس جا رہا ہوں. بہت اب تلخیص ہے چونکہ پچھلی ساری تقریروں کی, اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں اپنے سارے سننے والوں سے کہ کچھ مسائل ہیں جو ڈسکس کرنے. بھائی اب نظام ہدایت چلا, انبیاء آئے, مرسلین آئے, ان پیغمبر آئے, اور وہ کہہ کے چلا تھا کہ پروردگار پوری انسانیت کو گمراہ کروں گا. یاد ہے نا, پوری انسانیت کو گمراہ کروں گا. تو میں نے بات اس مقام پر روکی تھی اس منبر سے کہ پورے قرآن میں 87 مقام پر ابلیس کا تذکرہ ہے نا, اور ابتدائی سوروں میں ابلیس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. سورہ حمد میں ابلیس کا کوئی ذکر نہیں ہے, شیطان کا کوئی ذکر نہیں ہے. سورہ والفجر میں نہیں ہے نا, سورہ والضحیٰ میں نہیں ہے, سورہ والشمس میں نہیں ہے, سورہ واللیل میں نہیں ہے, سورہ لہب میں نہیں ہے, سورہ کوثر میں نہیں ہے.
چاروں کل پڑھ ڈالو. بھائی توجہات مردود ہے. کہیں ان میں سے ایک کل جو ہے وہ مدنی ہے, ابتدائی نہیں ہے. کل اعوذ برب الناس وہ مدنی ہے. اچھا, تو اب ابتدائی سوروں میں کہیں شیطان کا تذکرہ نہیں ہے. اب ہم نے جب سروے شروع کیا تو یہ نظر آیا کہ جیسے جیسے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے شیطان کا تذکرہ قرآن میں آتا جا رہا ہے تو یہی. بھائی سننا اس بات کو ذہن میں محفوظ رکھ لینا. اب جب تھوڑے سے مسلمان ہوئے ابلیس کا ذکر آ گیا, کچھ اور مسلمان ہوئے ابلیس کا ذکر آ گیا, اور نصیحت کے طور پہ آیا کہ خبردار ابلیس سے بچنا ابلیس سے, اس لیے کہ اس نے قوم عاد کو تباہ کیا تھا, قوم نوح کو گمراہ کر دیا تھا, قوم سمود کو گمراہ کر دیا تھا. بچنا ابلیس سے. اور دھیرے دھیرے تذکرہ کرتے کرتے ابلیس کا سورہ انعام میں آ کر ایک عجیب بات کہہ دی, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. ہم نے ہر نبی کے ساتھ ایک شیطان رکھا. توجہ رکھنا, سورہ انعام چھٹا سورہ قرآن مجید کا, آیت کا نشان 112. ہم نے ہر نبی کے ساتھ ایک شیطان رکھا. جہاں نبی ہوگا وہاں شیطان ساتھ میں. ہم نے ہر نبی کے ساتھ ایک شیطان رکھا. جہاں نبی ہوگا وہاں شیطان ساتھ میں ہوگا. جہاں نبی جائے گا ہم نے ہر نبی کے لیے ایک شیطان معین کر دیا ہے جو جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے. بھائی کیا ضرورت تھی پروردگار کہ ہر نبی کے مقابلے پہ ایک شیطان. بھائی چیز پہچان ہی جاتی ہے اپنی ضد سے. بھائی میں نے بات مکمل کر دی. چیز تو رفل اشیاء بے ازدادیہ, ہمیشہ اگر چیز کو پہچاننا ہو تو اس کے ضد سے پہچانو. دن پہچاننا ہے رات سے پہچانو, رات کو پہچاننا ہے دن سے پہچانو, ہے نا. تو مکمل نیکی کے مقابلے میں مکمل بلی کو کھڑا کر دیا کہ اگر بلی سمجھ میں آ گئی تو میرے نبی کی مکمل نیکی بھی سمجھ میں آئے گی. اب اگر یہ مرحلہ آسانی سے گزر گیا تو آپ سن رہا کہ وہ چلا اور یہ کہہ کے چلا کہ گمراہ کروں گا. گھس گیا نبی کے گھر میں. بڑا عجیب کمال ہے, نبی کے گھر میں گھس گیا. مقدس ماحول, فرشتوں کی آمد و رفت. آدم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا ہوں. نبی کے بیٹے کو بہکا کے گزر گیا. طاقت دیکھی ابلیس کی, ابلیس کی طاقت آپ نے دیکھی. بھائی آدم علیہ السلام کے گھر میں گھس گیا اور گھسنے کے بعد اس نے قابیل کو گمراہ کر دیا. زمانہ اور آگے بڑھا, نوح علیہ السلام کے گھر میں گھس گیا. نوح علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو گیا. بھائی توجہ رکھنا, انہیں کا سلسلہ گفتگو طویل نہیں ہے. اب نوح کے گھر میں گیا تو نوح کی زوجہ کو بھی گمراہ کر دیا, نوح کے بیٹے کو بھی گمراہ کر دیا. بھائی عجیب کمال ہے, عجیب کمال ہے. رکے رہنا, قرآن نے کہا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. نوح کی بیوی کافرہ تھی. نوح جیسا اولو العزم نبی, بیوی کافرہ. میں نے وہ کتنا یعنی اب اینٹی کلائمیکس کرنے جا رہا ہوں. بھائی توجہ رکھنا, نوح جیسا اولو العزم نبی, بیوی کافرہ. اور فرعون جیسا ذلیل ترین کافر, بیوی مومنہ. پہنچ رہی ہے نا باتیں میرے محترم سننے والوں تک. تو سلسلہ گفتگو طویل نہیں ہے, بہت زیادہ آج کچھ عرض نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن بات مکمل ہو جائے. بھائی نوح کی بیوی کافرہ تھی. اب جو بیٹا گود میں آیا تو چونکہ گود میں پڑا ایک کافرہ تھی, کافر ہو گیا. آج تک علماء حیران ہیں. بھائی عجیب بات ہے, علماء بڑے پریشان ہیں کہ نوح کی بیوی چلو کافرہ تھی
لیکن بیٹا تو نوح کا سلبی بیٹا تھا نا، وہ کیسے کافر ہو گیا؟ کہنے لگے بات یہ ہے، یہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ میں اتنے مشغول تھے کہ اس پہ دھیان نہیں دے سکے. جس گود میں پلا، کیونکہ وہ کافرہ کی گود تھی، بیٹا نبی کا ہے بھائی، توجہ رکھنا، بیٹا نبی کا ہے لیکن پلا ہے کافرہ کی گود میں. بھائی بہت توجہ رکھنا، پلا ہے کافرہ کی گود میں، اس لیے کافر ہو گیا. تو اللہ نے طے کیا کہ اب داستان پسر نوح دہرائی نہیں جائے گی. جہاں بھی ایسی بے جوش شادی ہو جائے اسے نتیجہ خیز نہیں بننے دوں گا. باتیں بہت آئی ہے نا، میرے محترم سننے والا تھا، اسے پھر نتیجہ خیز نہیں ہونے دوں گا. بھائی فرعون کی بیوی آسیہ، فرعون ذلیل ترین کافر، آسیہ عظیم ترین مومنہ، نتیجہ خیز نہیں ہوئی شادی، اولاد نہیں ہوئی. تو اللہ نے کہا کہ اب ہر نبی کی ہر زوجہ کو صاحب اولاد نہیں کروں گا. خدا معلوم کہاں پہ سر نوح کی داستان دوہرا دی جائے. میں توجہ آج مقبول ہے. اب جملہ آ گیا تو سنتے چلو. بھائی نوح کا بیٹا کافر ہو گیا کیونکہ کافرہ کی گود میں پڑا ہے نا. اتنا کافر ہوا کہ جب نوح سفینے پر سوار ہوئے تو اس مطلب اور دیکھو کافر مت بنو نہ کریں. صحابی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. تو پہاڑ پر پناہ لینے کی فکر بہت پہلے سے، بہت پرانی فکر ہے. بھائی توجہ رکھنا، اس لیے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. صحابی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح نے پھر کہا، بیٹا نے پھر یہ جواب دیا. نوح نے پھر کہا، بیٹا نے پھر یہ جواب دیا. فحال بینہم الموج، اور درمیان میں اب موج آ گئی. اور اب نوح نے دیکھا نہیں کہ بیٹا کدھر گیا، سفینہ ادھر گیا، بیٹا بھاگا پہاڑ کی طرف. توجہ رکھیے گا، بیٹا پہاڑ کی طرف چلا، موج پیچھے پیچھے چلی. بیٹا پہاڑ کے اوپر گیا، موج پیچھے پیچھے آئی. بیٹا اور اوپر بڑھا، پتر نوح، موج اس کے پیچھے آئی. بیٹا توجہ رکھنا، لیکن عجیب مرحلے سے میں بات کو لے آیا ہوں. پتر نوح اور اوپر گیا، موج اس کے پیچھے آئی، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے کھڑا ہو گیا. موج وہاں تک پہنچی، پہلے اس کے ٹخنے ڈوبے، پھر اس کے گھٹنے ڈوبے، پھر کمر تک ڈوبا، پھر سینے تک پانی آیا، پھر شانوں سے بلند ہو گیا، فقط گردن اوپر تھی. اور اب تاریخ کہتی ہے، قرآن نہیں کہتا کہ نوح نے ایک مرتبہ پھر آواز دی کہ بیٹے تجھے پناہ وہاں نہیں ملے گی، پناہ وہاں نہیں ملے گی، میرے سفینے میں آ جا. کہا کہ بابا آپ میری فکر نہ کرے، مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا. تو کچھ ایسے بھی ہیں جو جانتے بوجھتے ہوئے ڈوب جاتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے نا میرے سننے والوں پر، بات تو پہنچے نا. کچھ ایسے بھی ہیں جو جانتے بوجھتے ہوئے ڈوب جاتے ہیں. ایک مرتبہ موج پسر نوح کے سر سے گزر گئی اور نوح کا بیٹا ہلاک ہو گیا. اب میں سارے سننے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی پہلے پہاڑ ڈوبا یا پہلے نوح کا بیٹا؟ میری تقریر تمام ہو گئی. بھائی پہلے پہاڑ ڈوبا یا پہلے نوح کا بیٹا ڈوبا؟ تو پہلے تو پہاڑ ڈوبا نا، اس کے بعد نوح کا بیٹا ڈوبا. تو عذاب آنا تھا نوح کے بیٹے پر. یہ پہاڑ نے کیا تفسیر کی تھی؟ تو اصول قدرت یہ کہ اگر غلط انسان کو اٹھاؤ گے تو پہلے خود تباہ ہوگے، بعد میں وہ تباہ ہوگا.
میں نے زحمت دی اور گفتگو کو اس مرحلے فکر پر اختتام پذیر کر رہا ہوں. اب تک حیرانی ہے، بھائی توجہ رکھنا، اب تک حیرانی ہے کہ اولو العلم نبی، پہلا صاحب شریعت نبی، عبد شکور یوں جیسا اس کا بیٹا کافر کیسے بن گیا؟ تو بے اتفاق یہ علماء نے لکھا، بے اتفاق علماء نے لکھا اسی آگے چلوں کافر آگے تھی. گود کافرہ ہے تو گود ہی انسان کو پالتی ہے. بھائی بات کچھ بات ہو، یہی تو لوگوں نے لوگ گود ہی انسان کو مسلمان بناتی ہے، گود ہی انسان کو کافر بناتی ہے، گود ہی انسان کو اچھا بناتی ہے، گود ہی انسان کو بناتی ہے. بہت حد تک درست ہے. اور اب تو یہاں تک کہا جانے لگا ہے کہ حسین ابن علی میں کیا خوبیاں تھیں اور کیا سرخاب کرتے، یہ نہیں کہا گیا اور سچ کہا گیا. بھائی میری بات مکمل ہو رہی. بھائی سچ کہا کیا حسین بنا کے نکال دیا؟ تو بھائی اگر حسین کی خوبیاں محمد کی گود کا نتیجہ ہے، یہ بھی تو بتلاؤ کہ یزید کی خرابیاں کس گود کا نتیجہ ہے؟ عجیب بات ہے کہ حسین میں ذاتی کوئی خوبی نہیں تھی، محمد کی گود نے انہیں حسین بنا دیا. بھائی توجہ رکھنا. تو ہمارا سلام اس گود پر جس نے حسین جیسے بچے کو پالا، تو اب وہ گود جس نے محمد جیسے بچے کو پالا ہو اس کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ کبھی گود میں نظر آئے، کبھی پیٹ پہ نظر آئے. بھائی عجیب بات ہے، پشت محمد پر یا علی نظر آئے یا حسن نظر آئے یا حسین نظر آئے. ایسا لگتا ہے کہ پشت محمد جائیداد ہے خاندان محمد کی. جملہ بول لیا. بھائی بیٹھا ہوا ہے نواسا، بیٹھا ہوا ہے اور رسول نماز میں رکا ہوا ہے. بس میری تفریح تمام ہو گئی. چھوٹا نواسا رسول کی پشت بیٹھا ہوا ہے اور رسول کی نماز رکی ہوئی ہے. سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. خدا کی قسم یہ مذاق نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے. یعنی حسین کا پشت رسول پر جا کر بیٹھ جانا یہ مذاق نہیں ہے. اور کہوں بھائی سننا، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے نا؟ نماز مومن کی معراج ہے، سجدہ نماز کی معراج ہے اور صاحب معراج سجدے میں ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میری بات میرے سننے والوں کو پہنچی یا نہیں پہنچی. نماز مومن کی معراج، سجدہ نماز کی معراج اور صاحب معراج سجدے میں. اور ایسے مرحلے میں نواسا آیا کچھ محمد پہ بیٹھ گیا. نہیں بھائی سنو، مسجد نبوی ساری دنیا کی مسجدوں میں سب سے افضل مسجد. میرا نبی ساری دنیا کے نمازیوں میں سب سے افضل نمازی. نماز ساری عبادتوں میں سب سے افضل عبادت. سجدہ ارکان نماز میں سب سے افضل رکن. بھائی توجہ رکھنا. محمد کی نماز رکی ہوئی ہے. اب یہی تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ بھائی وہ تو ایک نماز تھی جو رک گئی. یہ وہ بیٹھا ہے جو قیامت تک کی نمازوں کا محافظ ہے. پشت محمد پر وہ بیٹھا ہے جو قیامت تک کی نمازوں کا حافظ ہے. بھائی زیارت میں یہی ہوا ہے نا، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ نماز تم نے قائم کی.
وہ آتا ہے زکات، اور زکات تم نے ادا کی. اب کیا میرے سننے والے یہ نہیں جانتے کہ ایک رات کی جو مہلت کی گئی تھی وہ فقط عبادتوں کے لیے تھی؟ بات آ گئی اس مرحلے پر جس مرحلے پر آج بات کو جانا ہے. کیا میرے سننے والوں کو یہ نہیں معلوم کہ کہا بھیا عباس فوج یزید سے بات کرو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دیں تاکہ ہم اپنے اللہ کی عبادت کر سکیں. بھائی عاشور کی رات آئی اور یہ وہ رات ہے جس کا اندیشہ زینب کو مدینے سے تھا. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے سب ساتھیوں کو جمع کیا. سنا ہوا واقعہ ہے لیکن سنو، عبرت کے لیے سنو. جب سب جمع ہو گئے تو ایک مرتبہ میرے مولا نے یہ آواز دی کہ میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت کو اٹھاتا ہوں اور تم میں سے جس کو جانا ہو وہ چلا جائے. اور یہ کہہ کے کہ اگر تم روشنی میں جانے سے شرماتے ہو تو میں چراغ قبول کر رہا ہوں. رات کی تاریکی میں نکل جاؤ. بس سننا، دو چار جملے سننا. رات کی تاریکی میں نکل جاؤ. چراغ گل کیا، کچھ لوگ چلے گئے، پھر چراغ جلایا. یہ امام نے کیوں کہا کہ میں چراغ گل کر رہا ہوں تاکہ تم اندھیرے میں چلے جاؤ اور میں نہ دیکھ سکوں. یہ ان لوگوں کے لیے کہا جو یہ سمجھتے ہیں کہ اندھیرے میں امام دیکھ نہیں سکتا، وہ چلے جائے. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اندھیرے میں امام دیکھا نہیں کرتا وہ چلے جائے، اور جن کا عقیدہ یہ کہ امام کے لیے اندھیرے اجالے دونوں برابر ہے وہ رک جائے. اب جو چراغ جلا تو بیٹھے ہوئے لوگ نظر آئے. ایک مرتبہ مسلم ابن اوسجا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. حسین نے کہا کیوں مسلم تم گئے کیوں نہیں؟ بوڑھا شیر ہے، سیاسی برس کی عمر ہے، مسلم تم گئے کیوں نہیں؟ ایک مرتبہ مسلم کھڑے ہوئے، دونوں ہاتھ جوڑے اور کہا کہ مولا جن لوگوں کی مانگ نے انہیں اس لیے پیدا کیا ہو کہ وہ اپنی گردنیں آپ کو نثار کر دیں، وہ آپ کو اکیلا چھوڑ کے کیسے چلے جائیں گے؟ اجرکم اللہ. اس وقت حسین نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم مجھ سے بہتر اصحاب اللہ نے کسی کو نہیں دیے. اور یہ کہہ کر ارشاد فرمایا ہلومو جاؤ اپنے خیموں میں جاؤ، اللہ کی عبادت کرو. مقتل نگار لکھتا ہے کہ اتنا جوش تھا، اتنا جذبہ تھا حسین کے اصحاب میں کہ کوئی تلوار کو سیکل کر رہا تھا، کوئی خنجر کو صاف کر رہا تھا، کوئی اپنے سینوں کو دیکھ رہا تھا. یعنی ہر ایک اپنے سوائے جنگ کو اس طریقے سے آمادہ کر رہا تھا کہ اگر کل ضرورت پڑ جائے تو اب حسین کے کام آ جائے. راوی کہتا ہے کہ اصحاب اپنے خیموں میں سلاح جنگ کی آمادگی میں مشغول تھے. ہلال ابن نافع ایک شہید ہے کربلا کا، وہ حسین کے خیمے کے دروازے کے باہر چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا. وہ کہتا ہے کہ آدھی رات کا وقت تھا، خیموں سے تسبیح و تقدیس کی آوازیں آ رہی تھی اور کئی لوگ تلواروں کو سیکل کر رہے تھے کہ اتنے میں میرے مولا حسین کے خیمے کا پردہ اٹھا اور میرے مولا حسین برآمد ہوئے آدھی رات کے بعد. آگے بڑھے، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ خدا معلوم مولا اس وقت کہاں جا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن موقع پا کر حسین ابراہیم کو باہر کر دے. میں پیچھے چلا. حسین جا رہے ہیں نا، ہلال ابن نافع پیچھے چلا. حسین نے کسی کے قدموں کی چاپ محسوس کی، منہ کے پوچھا آنے والے کون؟ کہا مولا آپ کو خادم ہلال ابن نافع. کہا ہلال کیوں آئے؟ کہا مولا زمانہ ناسازگار ہے، اگر کوئی آپ سے حملہ کر لے تو ہم قیامت میں رسول کو کیا مجھے لائیں گے؟ تو مولا آپ جنگل کی طرف جا رہے ہیں، میں آپ کو اکیلا نہیں جانے دوں گا. یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ ہلال کا ہاتھ تھاما اور کہا ہلال جب آئے ہو تو میرے ساتھ چلو. اجرکم اللہ، جب آئے ہو نا تو میرے ساتھ چلو. ہلال کہتا ہے کہ مجھے کھینچتے ہوئے لے چلے، ایک مقام پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہلال اس مقام کو پہچانتے ہو؟ کہا کہ نہیں مولا. کہا ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں میرا قاسم گھوڑے سے زمین پہ آئے گا. اجرکم اللہ، ہاتھ کو کھینچتے ہوئے لے چلے، ایک مقام پہ روکا. کہا ہلال اس زمین کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں مولا. کہا یہ وہ مقام ہے جہاں میرا آدمی گھوڑے سے زمین پہ آئے گا.
بس جملے سنتے رہو اور آگے لے گئے کھینچتے ہوئے. کہا ہلال اس مقام کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں مولا. کہا یہ وہ مقام ہے جہاں میرے عباس کا ایک بازو کر کے گرے گا. اور آگے لے گئے. کہا ہلال اس مقام کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں مولا. کہا یہ وہ مقام ہے جہاں میرے عباس کا دوسرا بازو کر کے گرے گا. اور ایک مرتبہ کھینچتے ہوئے مقصد کی طرف لے گئے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہلال اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں مولا. کہا یہاں عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے گا. اجرکم اللہ. بس دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. مقامات بتائے، منازل کی تعین کی. ہلال کو لیے ہوئے حسین بن علی جنگلوں میں جا رہے ہیں. ہلال کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ٹیلے پہ لے گئے اور کہنے لگے کہ ہلال اس ٹیلے کو پہچانتے ہو؟ کہا کہ نہیں مولا میں اس ٹیلے کو نہیں پہچانتا. کہا ہلال یہ وہ ٹیلا ہے، ہلال یہ وہ ٹیلا ہے جہاں میں 6 مہینے کے بچے کو اپنے 6 مہینے کے بچے کو طلب آپ کے لیے لاؤں گا اور جواب میں وہ تیرے ظلم کا سیلاب ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہہ کر ہلال کو حکم دیا کہ ہلال کھڑے رہو میں ابھی واپس آتا ہوں. میں جملہ سننا روز گئے میری تفریح تمام ہو گئی. ہلال کو حکم دیا کہ ہلال اس ٹیلے پہ کھڑے رہو میں ابھی واپس آتا ہوں. ہلال کہتا ہے کہ مجھے مولا نے حکم دیا میں ٹیلے پہ کھڑا رہا. ہلکی چاندنی تھی. میں نے دیکھا کہ میرا مولا نشیب میں جا رہا ہے. اب جو میں نے غور سے دیکھا تو دیکھا کہ سیاہ پوش بھی اپنے بالوں سے مقصد کی زمین